السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے، گفتگو کریں گے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے جو لینے والے ہیں ان میں کیا کیا صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں، کون کون سے مصرف ایسے ہیں جن پر ہم زکوٰۃ اگر دینا چاہیں تو ان میں سے کسی ایک پر دے سکتے ہیں۔ تو مصارف زکوٰۃ میں سے پہلا مصرف انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ دو مصارف ہیں، ان کو چونکہ مختصر سے ان میں فرق ہے تو اس لیے ان دونوں کو اکٹھے بیان کریں گے۔ فقراء کہا جاتا ہے، فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے احناف کے ہاں کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر اور مال نہ ہو، یعنی بہت کم مال ہو لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ بالکل نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی اپنی ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ اور بعض فقہا اس کی الٹ وہ تشریح کرتے ہیں، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن نصاب کے بقدر نہ ہو، ضرورت پوری نہ ہو رہی ہوں، اور فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بہرحال یہ تو اہم مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے مصارف یہی ہیں اور زیادہ بھی یہی ہیں، اس لیے کہ مساکین اور فقراء اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں تقسیم رکھی ہے، کچھ بہت زیادہ امیر ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ بہت زیادہ محتاج ہیں۔ تو جو بہت زیادہ امیر ہیں ان کے ذمے میں ہے کہ وہ بہت زیادہ محتاج لوگوں کی مدد کریں۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مساکین اور فقراء سب سے زیادہ مصارف زکوٰۃ یہ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ دو ہو گئے، والعاملین علیہا، عاملین زکوٰۃ انہیں کہا جاتا تھا کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جب وہ کسی کام میں لگ رہا ہے اور سارا وقت اس میں صرف ہو رہا ہے تو اس کی ضروریات کا پورا کرنا بھی جس شعبے اور جس محکمے میں وہ لگ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو چونکہ عاملین زکوٰۃ وصول کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، اپنا وقت لگاتے تھے، تو اس لیے ان کو بھی اس زکوٰۃ میں سے لینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، یہ شعبہ ابتدا اسلام میں تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جب نئے اسلام میں داخل ہوں تو ان کے دل جوئی کے لیے، ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو زکوٰۃ کے مصرف سے ان کو ان کی مدد کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر اسلام پر پختہ ہو جائیں۔ لیکن جب اسلام کو اللہ نے عزت دے دی، اسلام غالب آ گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تالیف قلب کے لیے دینے میں مذائقہ نہیں ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مقصد وہی ہے کہ اس کو اسلام پر دل جمعی نصیب ہو جائے، لیکن بہرحال یہ مصرف جو اسلام کے غالب آنے کے بعد نہیں رہا۔ وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے گناہ جیلوں میں قید ہوتے ہیں، ان کا کچھ جرم کوئی نہیں ہوتا لیکن بے گناہ قید ہوتے ہیں، تو اب اور ان کے پیچھے گھر والوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان کے مقدمات کی پیروی کر لیں اور ان کو آزاد کروا لیں۔ تو یہ ایک مصرف یہ بھی ہے کہ اس مصرف میں بھی، یعنی قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے بھی اگر زکوٰۃ کا پیسہ لگانا پڑے تو لگایا جا سکتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ والغارمین، غارمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو قرض میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ ان کی زندگی تنگ ہو چکی ہے۔ اور پھر ایک اس میں بات یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد وہ غارمین ہیں جنہوں نے حلال محنت کی ہو، جائز طریقے سے محنت کی ہو، پھر اس پر قرض آ گیا ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک بندہ حرام کسی کام کے لیے قرض لیتا رہے، اب آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں لہذا اس کو وہ تو اس کی اور معاونت ہو جائے گی۔ یہاں پہ مراد یہ ہے ایسا شخص کہ جس پر اللہ کی طرف سے آزمائش ایسی آئی کہ وہ مقروض ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے قرض سے خلاصی مل جائے، میں قرض سے نجات حاصل کر لوں، تو ایسا شخص اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو ضرور اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے۔ وہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں نکلنے والے جو لوگ ہیں، ان میں سب سے اہم مصرف، یعنی اگر ہم فی سبیل اللہ سے عام طور پہ مراد لیں تو وہ ہے جو جہاد کرنے والے ہیں، یعنی مجاہدین کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔
البتہ فی سبیل اللہ کا لفظ عام ہے، اس لیے اس میں تعلیم و تعلم یعنی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء بھی ہیں، باقی جو بھی اللہ کے راستے میں صحیح نیت سے لگ رہے ہیں اگر ان کی ضرورت پڑے تو ان کی اس مصرف سے یعنی زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، تاکہ وہ اللہ کے راستے میں جس مقصد کے لگ رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی حاصل ہو۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر، یہ کم و بیش صورتحال پیش آتی ہے لیکن آ جاتی ہے۔ کیسی آتی ہے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہے، اب سفر پر جب نکلا ہے تو ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر کہا جائے اس کے جیب کٹ گئی، اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ، جیز کیش، ہر چیز، موبائل شمال ہر چیز چلی گئی ہے، لیکن اپنے مقام پر یہ شخص امیر تھا، اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اپنی گزر بسر اچھے طریقے سے کر سکے، حتیٰ کہ یہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والا تھا۔ تو لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ جو محتاج ہو گیا ہے لیکن ہے بھی اجنبی جگہ میں، تو فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ سے اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور یہ واقعات کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے، آج بھی جیسے بعض اوقات سماوی آفت آ جاتی ہے، جیسے سیلاب آیا، اب بہت سے لوگ ایسے تھے جو خرچ کرنے والے تھے، ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہو گئے۔ تو اس لیے یہ مصارف زکوٰۃ جو ہیں شریعت نے ان کو بیان کیا ہے۔ ان مصارف میں سے کسی بھی مصرف، ایک مصرف والے احباب کو دے دیں، 2 کو دے دیں، یعنی جس پر بھی آپ کو اطمینان ہو آپ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی ان مصارف میں سے کسی مصرف میں کر سکتے ہیں۔ اور ان سب مصارف میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے ان مصارف میں سے جس کو بھی دینا ہے اس کو مالک بنانا ہے۔ مالک بنانے اور نہ بنانے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جیسے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں، آپ اس میں سے کھا لیجیے، جیسے مہمان آتا ہے، اب مہمان کے لیے عرف کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں، بقیہ ہمارا ہے، یعنی آپ نے پورے کھانے کا مالک ہی نہیں بنایا اس کو کہتے ہیں اباحت، کہ اس کو مباح کر دیا لیکن مالک ہی نہیں بنایا۔ اور مالک بنانا یہ ہے جیسے آپ کسی برتن میں ڈال کر کھانا دے دیں، چاول دے دیں، کوئی بھی چیز دے دیں کہ بھئی اب آپ کا ہے، تو یہ ہوتی ہے تملیک۔ تو اسی طرح پیسوں میں مصارف زکوٰۃ میں تمام مصارف میں یہ مشترک ہے کہ آپ نے اس کو مالک بنانا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ کی ہے، اباحت نہیں۔ اسی لیے بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اس کی وجہ کہ وہاں پہ مالک نہیں بنایا جا رہا، تو اس لیے مصارف زکوٰۃ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے زکوٰۃ کے ہم نے 5 کلاسز پر مشتمل ایک کورس ترتیب دیا تھا، الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔